سورۃ مریم کی آیت نمبر 71۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں مگر وہ اس پہ وارد ہونے والا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ بات تیرے رب کے ہاں حتمی ہے، طے شدہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی جہنم میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس انسان کے متعلق جو آخرت کا منکر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو تسلیم نہیں کرتا، ایسے لوگ ان کا آخری انجام کیا ہوگا؟ جہنم میں گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، اور اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے، کفر اور شرک، ضلالت اور گمراہی کے اعتبار سے جہنم کے مختلف طبقات اور درجات میں ہوں گے۔ اللہ پاک اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو جہنم پہ وارد نہ ہو۔ ہر ایک انسان کا جہنم میں ورود ہوگا۔ اس میں میرے محترم دوستو، مفسرین کرام رحمہم اللہ کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس ورود سے مراد عبور ہے، گزرنا ہے۔ ہر ایک انسان کو جہنم پر سے گزرنا ہے، وہ نیک ہو، وہ بد ہو، وہ ایمان والا ہو، وہ بے ایمان ہو، ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے۔ اور وہ جو گزرنا ہوگا وہ مرفوع روایات میں موجود ہے کہ وہ پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زبانی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ تو ہر انسان کو اس پل پر سے گزرنا ہے، وہ جہنم پہ بچھا ہوا ایک پل ہے جس کو کراس کر کے پھر جنت میں پہنچنا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اس پہ ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ فرمائے کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے تیز ہوا چلتی ہے، کچھ ایسے اس سے پار ہو جائیں گے جیسے گھوڑے کی رفتار ہوتی ہے، کچھ اونٹ کی رفتار سے، کچھ اور سواریوں کی رفتار سے، کچھ پیدل چلنے والے انسان کی رفتار سے، اور کچھ فرمایا کہ لڑکتے، گرتے، پڑتے، سنبھلتے، بالآخر وہ بھی زخمی حالت میں پار ہو جائیں گے۔
اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے کہ جو اپنے بدعملیوں کی وجہ سے یا بے ایمانیوں کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ پھر ان میں سے جو مومنین ہیں وہ انبیاء، حفاظ، علماء، حجاج اور شہداء اور مختلف حضرات کی سفارشوں سے وہ نکال لیے جائیں گے، اور کچھ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے نکال دیں گے، اور جو بے ایمان ہیں، جو مشرک اور کافر ہیں، ان کا کبھی بھی جہنم سے خروج نہیں ہوگا، وہ مستقل ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ورود، اس ورود سے مراد عبور نہیں دخول ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک نے جہنم میں داخل ہونا ہے، ہر ایک نے جہنم میں داخل ہونا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد کردار ہو، ہر ایک کو جہنم میں جانا ہے۔ لیکن روایات میں اس کی وضاحت کیوں فرمائی گئی؟ ابو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنین جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کی آگ ایسے بردم و سلامہ بن جائے گی جیسے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ایمان والوں کو اس جہنم کی آگ سے کوئی تکلیف اور نقصان نہیں ہوگا۔ یہ عبوری دور ہوگا، عارضی دور ہوگا، وقتی طور پہ اس میں لے جایا جائے گا، اور پھر اس سے نجات دے دی جائے گی، پھر اس سے نکال دیا جائے گا۔ یہاں بھی تکلیف نہیں، اذیت نہیں ہوگی، لیکن پھر اس سے بھی نکال کر ایمان والوں کو جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ بہرحال یہ فرمایا کہ جانا ہر ایک کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، غزوہ موتہ میں جامع شہادت نوش فرمایا، شاعر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقربین صحابہ میں سے تھے۔ رات کو جب بستر پہ لیٹتے تو بے انتہا بے چین اور رویا کرتے تھے، بے انتہا روتے، بے انتہا بے چین ہوتے۔ اہلیہ پوچھتی بھی مسئلہ کیا ہے، کیوں پریشان ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہر ایک نے جہنم میں جانا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے اس جہنم میں جانا ہے۔ اب اس میں میرے جانے کا تذکرہ تو آ گیا، پتہ نہیں میں وہاں سے نکل پاؤں گا کہ نہیں نکل پاؤں، اس لیے روتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کرتے یا لیتنی امی لم تلد، اے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، اے کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ یہ اللہ کا خوف اور ڈر تھا ان لوگوں کو جن کو بارہا مقدس زبان سے جنت کی بشارتیں مل چکی تھی۔ میرے محترم دوستو، آج ہمیں اس کی کوئی فکر، کوئی غم لاحق نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان ایک باغ میں گئے، ایک چڑیا کو دیکھا تو اس کو دیکھ کے کہنے لگے تو کس قدر خوش نصیب ہے، باغوں کے اندر پھرتی ہے، کھاتی ہے، موجیں مارتی ہے اور کوئی حساب کتاب نہیں، کاش کہ ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا، کاش کہ ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ یہ ڈر اور خوف کی بات ہے۔ اسی طرح بے شمار مثالیں ہمارے اکابر اور اسلاف کی موجود ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے اور ڈرا کرتے تھے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ بہرحال اللہ پاک ارشاد فرماتے ہر ایک کو جانا ہے، کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ بات حتمی ہے، تیرے رب کے ہاں طے شدہ، مقضیہ، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ہاں طے ہو چکی ہے، ایسا ہو کے رہے گا۔ اللہ میرے بھائیوں ہم سب کی دستگیری فرمائے اور ہم سب کو اس مشکل مرحلے سے اللہ اپنی رحمت سے پار لگائے۔ یہ ہماری اصل مشکلات ہے،
یہاں دنیا کے اندر معیشت ٹھیک ہو جائے، کاروبار ٹھیک ہو جائے، بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے، پوتوں کا مستقبل بہتر ہو جائے، آج اس کی ہم میں سے ہر ایک کو ٹینشن ہے، ہمارا مستقبل روشن ہو جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے، اور جو ہمارا اصل حقیقی مستقبل ہے جس سے ہم سب کو واسطہ پڑنا ہے، یہ فیوچر ہمارا برائٹ ہو جائے، یہ ہمارا کامیاب اور روشن ہو جائے، اس کے لیے ہم بالکل فکر نہیں کرتے، ہمیں غم ہی نہیں ہوتا، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیو اس کے بارے میں بھی بے چین ہونے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنے اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اس طرح بے حس ہو جانا جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس بھی ختم ہو جائے تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا فکر اور احساس نصیب فرمائے۔ فرمائے ثم ننجی، پھر ہم نجات دیں گے۔ یہ جملہ بھی دوسری رائے کی تائید کرتا ہے کہ ایک دفعہ ہر ایک کو جانا ہوگا، پھر اللہ فرماتے ہم نجات دیں گے، پھر ہم بچائیں گے۔ کن کو؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کی، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج انفرادی طور پر بھی ہم مشکلات کا شکار ہیں، اجتماعی طور پر من حیث القوم بھی ہم مشکلات کا شکار ہیں، اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ تقوی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ وہ تقوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے، مہنگائی کے عذاب سے جان چھوٹ جائے، رزق کی فراوانی ہو جائے، خوشحالی ہو جائے، اس کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ راستہ وہ تقوی۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت الفاظ میں فارسی میں اس کی گویا یوں کہنے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ فرمایا محافظت تقوی محافظت بر حدود شرع است، شریعت کی تمام حدود کی حفاظت کا نام تقوی، شریعت کی تمام حدود کی حفاظت کا نام۔ شریعت نے جہاں جہاں حد بندی کر دی، یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے یہ نہیں پینا، یہ کمانا ہے یہ نہیں کمانا، یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ یہ جتنی حدود شریعت نے کھینچ دی ہیں، ان حدود کو کراس نہ کرنا، اس دائرے کے اندر بند رہنا، اس قید کے اندر اپنی نجات سمجھنا، اس تقوی کو فرمایا اللہ اس سے راضی ہو کر ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور رزق حلال کی وسعت اللہ اس کی بنیاد پہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر بھی یہی تقوی ہمارے لیے باعث نجات اور راحت ہے، آخرت کے اندر بھی یہی تقوی باعث نجات ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تقوی یہ ہے کہ تیرے آقا اور مولا اللہ رب العزت نے جہاں سے تجھے منع کر دیا تو وہاں اللہ کو نظر نہ آ، وہاں اللہ کو نظر نہ آ، یعنی جو ممنوعات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا، اس کا نام تقوی۔
میرے بھائیو عبادات کرنا بھی بڑا اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ ایک آدمی خوراک اچھی استعمال کرتا ہے، دوا اچھی استعمال کرتا ہے، لیکن وہ پرہیز نہیں کرتا، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کبھی صحت اور تندرستی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی عبادات بہت زیادہ نہیں کرتا، لیکن وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، یہ متقی اور پرہیزگار۔ فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، جہاں سے تیرے مولا مالک اور اللہ نے تجھے روکا ہے وہاں تو اللہ کو نظر نہ آ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند عطا فرمائی کہ اقرأہم، میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب، سب سے بڑا قاری، اور اس زمانے میں قاری اس کو کہا جاتا تھا جو عالم بھی ہوتا تھا، تو گویا سب سے بڑا عالم اور قاری ابی بن کعب۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المؤمنین، کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے جس کے دونوں سائڈوں پہ خاردار کانٹے دار جھاڑیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ مکرمہ میں اونٹ چرایا کرتے تھے، تو وہاں کانٹے دار جھاڑیاں پہاڑوں پہ بہت تھیں، اس لیے فرمایا بہت دفعہ گزرا۔ پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا اپنا دامن سمیٹ کر کہ کسی کانٹے دار جھاڑی میں الجھ نہ جائے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے امیر المؤمنین بالکل اسی طرح یہی تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے، ایمان کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے دامن ایمان کو گناہوں کے کانٹوں سے الجھنے سے بچانا، اللہ کی نافرمانیوں میں اٹک جانے سے بچانا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور جو یہ تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہم اس کو جہنم سے نجات دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہوں گے اللہ فرماتے ان کو ہم اسی جہنم میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ میرے بھائیو تصور کریں اس دن اللہ کی رحمت کے سوا کوئی آسرا نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی سہارا نہیں، اللہ نے چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، تو کون وہاں پکڑے گا، کون وہاں بچائے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آج اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی عزت اور سکون ملے اور آخرت میں بھی راحت اور نجات ملے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،
وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا